ابو عبد الرحمن مزدوری کرتے ہیں، گھر سے نکلنے لگے، بیوی دروازے تک آئی الوداع کرنے کے لیے، اور دروازے پہ وہ دروازے سے اندر ہی ہیں، ابو عبد الرحمن نکلنے لگے تو بیوی نے کہا فی امان اللہ، جائیں اللہ کی پناہ میں۔ میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے آج کا یہ جو بیان میں سنا رہا ہوں اس کا یہ حصہ ضرور سنا دیں۔ پہلے بیٹا گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں دعا دے کے بھیجتی تھی، اور پھر بیٹا جاتا تھا تو راستے میں اگر کوئی شیطان ڈگڈگی بجا کے اس کو اپنی طرف کھینچتا تھا تو ماں کا چہرہ اسے یاد آ جاتا کہ ماں نے ہاتھ پھیر کے دعا دے کے بھیجا ہے۔ بہن دعا دے کے بھیجتی تھی، یا پھر بیوی دروازے تک الوداع کرنے آتی تھی۔ وہ چیزیں تو خیر ہم بھول ہی گئے۔ ابو عبد الرحمن کی جو بیوی تھی وہ دروازے تک خامند کو صبح جب وہ گھر سے نکلتے نا دروازے تک آتی اور فی امان اللہ کہہ کے الوداع کرتی۔ سارا دن وہ مزدوری تلاش کرتے رہے، کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ گھر آئے، مزدوری کرتے تھے، آج کوئی مزدوری نہیں ملی، بھوک لگی ہوئی ہے، گھر آ کے بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ بیوی نے کہا شاید آپ بھول گئے ہیں، یہ تو صبح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اب کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، یہ تو صبح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب ابو عبد الرحمن ان کا چہرہ مرجھا گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں، میں لایا بھی کچھ نہیں۔ بیوی نے دیکھا نا میرے خامند کا چہرہ مرجھا گیا ہے، تو بیوی نے کہا پہلے روزانہ ہم کھا کے پیٹ بھر کے ہی سوتے تھے، آج ہمارا کریم رب چاہتا ہے ہم بھوکے سوئیں۔ پہلے اپنی مرضی سے سوتے تھے، آج اس کی مرضی سے نہ بھوکے سو جائیں۔ ایمان سے بتائیں جس گھر میں ایسی قناعت والی بیوی ہو وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن گیا؟ چند لوگوں نے تائید کی ہے۔ بیوی نے کہا پہلے اپنی مرضی سے کھا کے رج کے سوتے تھے، آج ہمارے مالک کی مرضی ہے ہم بھوکے سوئیں، تو چلو آج مالک کی مرضی کے مطابق خالی پیٹ ہی سوتے ہیں، نیند آئے گی خالی پیٹ، بس اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے مالک کی مرضی اس طرح۔ رات گزر گئی، دوسرے دن صبح مزدوری کے لیے ابو عبد الرحمن نکلنے لگے، بیوی پھر دروازے تک آئی الوداع کرنے، فی امان اللہ کہہ کے الوداع کیا۔ آج بھی اتفاق سے کوئی مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ واپس آئے۔ گھر آئے تو پریشان ہے، بیوی سمجھ گئی آج بھی میرا خامند کچھ نہیں کما کے لایا۔ خامند آ کے بیٹھا ہے، بیوی آ کے پاس بیٹھی، اس نے کہا مجھے یہ بتائیں اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر ہے؟ سمجھے میں نے کیا کہا؟ ابو عبد الرحمن کہنے لگے نہیں اللہ بے خبر نہیں، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے حالات۔ کہا مجھے پھر یہ بتائیں وہ بے رحم ہے، اسے رحم نہیں اپنے بندوں میں؟ کہا وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ کہا مجھے پھر یہ بتائیں وہ بے بس ہے کہ کر کچھ نہیں سکتا؟ فرمایا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بیوی نے کہا جب وہ بے خبر بھی نہیں، بے رحم بھی نہیں، بے بس بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ایمان سکھا رہا ہے جو آج بھی آپ کو مزدوری نہیں دی، وہ ہمیں اونچے درجے دینا چاہتا ہے، وہ رحم کرنے والا، وہ ہر شے پہ قادر، وہ بندوں کے حالات کی خبر رکھنے والا اگر چاہتا ہے نا دوسری رات بھی ہم بھوکے سوئیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں خالی مومن نہیں، ہمیں اعلیٰ درجے کا مومن بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ذات پر ہمارا ایمان پختہ سے پختہ تر کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایمان کی تربیت دے رہا ہے۔ ہم آج بھی بھوکے سوئیں گے۔ دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں، جس گھر میں ایسی صابرہ اور شاکرہ بیوی ہو، قناعت کرنے والی بیوی ہو، وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن گیا۔ تیسرے دن جب ابو عبد الرحمن گھر سے نکلے نا، بیوی حسب معمول آئی ہے دروازے تک، اور الوداع کرنے کے بعد
जब वो दरवाजे से निकले, बीवी ने आवाज दी ठहर जाएं। वो रुक गए, वापस आए। बीवी ने कहा मैं जानती हूं कि आप बड़े मुत्तकी और साले हैं, और मैं ये भी जानती हूं कि आप अपनी बीवी के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं। आज तीसरा दिन है, कोई मजदूरी नहीं मिल रही। अगर आज तीसरे दिन भी कोई मजदूरी ना मिले तो बेशक खाली हाथ आ जाना, हराम की तरफ कदम ना बढ़ाना। मैं तीसरी रात भी भूखी सो लूंगी, पर इस बात पे मुतमिन रहूंगी मेरा खामन जो लाता है हलाल कमा के लाता। कहां गई वो औरतें? इनकी गोद में मोहम्मद बिन कासिम और तारिक बिन जियाद परवरिश पाते थे। इनकी गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी जैसे बेटे परवान पाते थे। आज हम अल्लाह से खैर मांगेंगे, आइंदा साल के लिए रिज़्क मांगेंगे, सेहत मांगेंगे, हुस्ने खातिमा मांगेंगे, तौबा पर इस्तिकामत मांगेंगे, लेकिन हम अपने रब की रजा में राजी। हमारी मसलहतें हमसे बेहतर हमारा रब जानता है। हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, किस उम्र में हमारे लिए क्या बेहतर है, जिंदगी के किस मरहले में हमारे लिए क्या बेहतर है, हमारा रब हमसे ज्यादा जानता है। इंसान अपने साथ इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी मोहब्बत पैदा करने वाला उसके साथ करता है। अल्लाह ताला हमें अपने शुक्र करने वाले बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपना जिक्र करने वाले बंदों में शामिल फरमाए।